السلام علیکم ویورز، میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ بحیرہ راہب نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو اس نے ایسی کون سی نشانیاں دیکھیں کہ وہ سمجھ گیا کہ آپ نبی آخر الزماں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 12 برس ہوئی تو ابو طالب نے شام کی جانب تجارت کی غرض سے سفر کا ارادہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا سے کہا کہ آپ مجھے یہاں کس کے بھروسہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور میرے والدین کے وصال کے بعد آپ میرے نگران ہیں۔ جناب ابو طالب نے رسول اللہ کی بات سنی تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے قسم کھائی کہ میں آپ کو اپنے ساتھ اس سفر میں ضرور لے کر جاؤں گا۔ اس دوران ابو طالب کے دوسرے بہن بھائی آ گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ ابھی بہت چھوٹے ہیں اور ان کے لیے اتنا طویل سفر کرنا مناسب نہیں ہے۔ ابو طالب نے رسول اللہ کو ساتھ لے جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا، مگر جب رسول اللہ کو انتہائی آنسو بہاتے دیکھا اور رونے کی وجہ دریافت کی تو آپ خاموش ہو گئے، جس پر ابو طالب نے کچھ سوچا اور کہ آپ ان کی جدائی کے غم میں رو رہے ہیں، چنانچہ انہوں نے پھر آپ کو ساتھ لے جانے کے لیے تیاری کر لی۔ رسول اللہ اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ سفر کرتے ہوئے ملک شام کے ایک قصبہ بصرہ پہنچے اور وہاں بحیرہ نامی ایک راہب رہتا تھا جو علم و فضل میں ممتاز تھا، اور ادھر سے گزرنے والے قافلے اکثر اس کے پاس قیام کیا کرتے تھے۔ جب آپ رسول اللہ اس قافلے اس جگہ پہنچے تو بحیرہ راہب نے ایک بادل کو آپ پر سایہ کرتے دیکھا، اور آپ جس جانب جاتے وہ بادل آپ کے ساتھ ہی رہتا تھا، اور آپ جس درخت کے نیچے رکتے اس کی شاخیں رسول اللہ پر جھک کر سایہ کر دیتی تھیں۔ اور بحیرہ راہب نے یہ بھی دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت پہاڑ سے اتر رہے تھے تو رسول اللہ کو پہاڑ اور پتھر سجدہ کر رہے تھے، درخت سجدہ کر رہے تھے۔ یہ عالم دیکھ کر بحیرہ راہب نے جو نشانیاں اپنی کتاب تورات اور انجیل میں پڑھی تھیں اسے سمجھ آ گئی کہ یہ نبی آخر الزمان ہی ہے، اور پھر اس بحیرہ راہب نے اہل قافلہ کو کھانے کی دعوت دی۔ جب اہل قافلہ اس دعوت میں شرکت کے لیے چلے گئے تو رسول اللہ آپ کے ساتھ نہ گئے۔ بحیرہ نے آپ کے متعلق دریافت کیا تو حارث بن عبد المطلب نے کہا، یہ بات احسان و مروت کے خلاف ہے کہ ہم خود تو دعوت اڑائیں جبکہ ہمارا بھتیجا محمد وہیں بیٹھا رہے۔ بحیرہ راہب نے جب حارث کی زبانی رسول اللہ کا نام سنا تو اس نے حارث سے کہا کہ انہیں بلا کر لائیں۔ حارث انہیں بلانے گئے اور بحیرہ راہب کھڑکی سے دیکھتا رہا۔ بحیرہ راہب نے دیکھا کہ وہ خاص درخت کے جس کے نیچے حضرت عیسیٰ نے آرام فرمایا تھا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو توفیق نہ دی کہ وہ اس درخت کے نیچے بیٹھتا، کیونکہ اس درخت کی نشانی یہ تھی کہ اس درخت کے نیچے صرف نبی آخر الزمان ہی آ کر بیٹھے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ کے بعد اس درخت کے نیچے آ کر بیٹھے تو اس درخت کی ہریالی اور اس کی چھاؤں اور اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ ہو گیا، اور اس کی شاخوں نے رسول اللہ کے گرد گھیرا لگا لیا۔ بحیرہ راہب یہ سب تمام منظر دیکھ رہا تھا، اور جب حارث نے رسول اللہ کو بلایا اور آپ درخت کی اوٹ سے جب باہر نکلے تو وہ بادل آپ پر سایہ اس نے کر لیا۔ جب آپ بحیرہ راہب کے پاس پہنچے تو بحیرہ راہب آپ کی عزت میں کھڑا ہو گیا، اور اس نے تیز نگاہوں سے رسول اللہ کو دیکھا اور ان کی علامات کا مشاہدہ کرنے لگا جو اس نے اپنی سابقہ کتابوں میں پڑھ رکھا تھا۔ جب سب لوگ کھانے سے فارغ ہو کر جانے لگے تو بحیرہ راہب نے آپ کو روک لیا اور کہنے لگا، تمہیں لات اور عزیٰ کی قسم، میں جو کچھ پوچھوں گا وہ مجھے سچ بتانا۔ اور بحیرہ راہب نے لات و عزیٰ کی قسم قریش کی تقلید میں کھائی تھی تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، تم مجھے لات اور عزیٰ کی قسم نہ دو، اور میرے لیے ان سے بڑھ کر کوئی بری چیز نہیں۔ بحیرہ راہب بولا، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں میں جو کچھ پوچھوں گا تم سچ بتاؤ گے۔ رسول اللہ نے فرمایا،
تم جو چاہتے ہو وہ پوچھو۔ بحیرہ راہب نے رسول سے کئی نشانیاں اور علامات اپنے گزشتہ خوابوں کے متعلق دریافت کیا اور رسول نے اسے صحیح، سچ اور شافی جواب دیے۔ بحیرہ راہب بولا، میں نے جو علامات اور نشانیاں سابقہ کتابوں میں آپ کے متعلق پڑھی تھیں ان کی تصدیق ہو چکی ہے۔ پھر بحیرہ راہب نے رسول کی مہر نبوت دیکھنا چاہی، مگر آپ نے اپنی پشت سے کپڑا نہ ہٹایا۔ پھر ابو طالب نے اصرار کیا تو بحیرہ راہب نے مہر نبوت کو دیکھا اور اس نے وہ تمام صفات پائیں جس کا ذکر وہ اپنی سابقہ کتابوں میں پڑھ چکا تھا۔ بحیرہ راہب نے ابو طالب سے پوچھا، یہ تمہارے کیا لگتے ہیں؟ ابو طالب نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ بحیرہ راہب بولے، یہ آپ کا بیٹا ہو ہی نہیں سکتا، اور کتب سابقہ میں لکھا ہے کہ اس کے والدین کا وصال ہو چکا ہوگا۔ جناب ابو طالب نے کہا، یہ میرے بھتیجے ہیں۔ بحیرہ راہب، آپ درست کہتے ہیں، اور کیا ان کی آنکھوں کی یہ جو سرخی ہے یہ کبھی دور ہوئی یا نہیں؟ ابو طالب نے کہا، نہیں۔ بحیرہ راہب بولے، یہ بھی درست ہے۔ اور پھر بحیرہ راہب نے ابو طالب سے کہا، یہ اس امت کے پیغمبر ہیں اور آپ انہیں بہت جلد واپس لے جائیں اور یہودیوں سے ان کی بہت زیادہ حفاظت کریں، کیونکہ میں اس بات کو جانتا ہوں کہ اگر یہودیوں کو علم ہو گیا تو وہ انہیں نقصان پہنچائیں گے۔ چنانچہ ابو طالب نے اپنا سامان تجارت وہیں اونے پونے داموں میں فروخت کیا اور رسول اللہ کو لے کر مکہ میں واپس آ گئے۔ منقول ہے کہ یمن میں ایک عابد جس کا نام مشروم بن ویب تھا وہ رہتا تھا، اور یہ اپنی عبادت کی وجہ سے بہت شہرت رکھتا تھا۔ اس عابد شخص کی عمر 190 برس تھی اور وہ اکثر بارگاہ خداوندی میں یہ دعا کیا کرتا تھا کہ اے اللہ، اپنے حرم سے کسی متقی شخص کو میرے پاس بھیج کہ میں اس کی زیارت کروں۔ اللہ تعالیٰ نے اس عابد کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرمایا اور حیدر کرار حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب کے والد جناب ابو طالب تجارت کے غرض سے یمن پہنچے۔ جناب ابو طالب کی اس عابد سے ملاقات ہوئی تو وہ عابد آپ کے احترام میں کھڑا ہو گیا۔ اس عابد نے جناب ابو طالب سے پوچھا، آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ جناب ابو طالب نے کہا، میں حرم پاک سے آیا ہوں۔ اس عابد نے پوچھا کہ آپ کس قبیلہ سے تعلق رکھتے ہیں؟ جناب ابو طالب نے کہا، میں قریش سے تعلق رکھتا ہوں اور قریش کی شاخ بنی ہاشم سے ہوں۔ مورخین لکھتے ہیں، جب اس عابد نے جناب ابو طالب کی بات سنی تو اپنی نشست سے اٹھا اور آپ کے ہاتھ چوم لیے اور اس نے کہا کہ اللہ نے میری دعا کو شرف قبولیت عطا فرمایا اور مجھے حرم پاک کے خادم سے ملا دیا۔ پھر اس عابد نے آپ سے پوچھا کہ آپ کا کیا نام ہے؟ جناب ابو طالب نے کہا کہ میرا نام ابو طالب تھے۔ اس عابد نے کہا کہ آپ کے باپ کا نام کیا ہے؟ ابو طالب نے کہا، میرے باپ کا نام عبد المطلب ہے۔ اس عابد نے کہا، جناب عبد المطلب کا نام سنا تو کہنے لگا، میں نے الہامی کتابوں میں پڑھا ہے کہ جناب عبد المطلب کے 2 پوتے ہوں گے۔ ان کا ایک پوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقت کا نبی ہوگا اور جس کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا، اور ان کے دوسرے پوتے ولی اللہ ہوں گے اور ان کے باپ کا نام ابو طالب ہوگا۔ جب اس رسول کی ظاہری عمر 30 برس ہوگی تو اس وقت اس ولی کی پیدائش ہوگی۔ پھر اس عابد نے جناب ابو طالب سے پوچھا، کیا رسول وقت کا ظہور ہو چکا ہے؟ جناب ابو طالب نے کہا، مجھے اس کے متعلق کچھ علم نہیں، البتہ میرے بھائی عبداللہ جو وصال فرما چکے ہیں، ان کا بیٹا جس کا نام محمد ہے اور اس وقت وہ 29 برس کا ہے۔ اس عابد نے جناب ابو طالب کی بات سنی تو کہا، آپ جب واپس لوٹیں گے تو انہیں میرا سلام کہیے اور ان سے کہیے گا کہ میں انہیں دوست رکھتا ہوں، اور پھر جب رسول وقت اس دنیا سے ظاہری پردہ فرمائیں گے تو اس وقت آپ کے بیٹے کا ظہور ہوگا۔ جناب ابو طالب نے کہا کہ میں تمہاری باتوں کو درست کیسے جان سکتا ہوں جبکہ میں تمہیں جانتا بھی نہیں؟ اس عابد نے کہا کہ آپ کے لیے کیا کروں جس سے آپ کو علم ہو کہ میری بات سچ ہے؟
जनाब अबू तालिब ने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई तो उन्हें एक खुश्क दरख्त दिखाई दिया। जनाब अबू तालिब ने इस दरख्त की जानिब इशारा किया और फरमाया, मुझे इस खुश्क दरख्त से ताज़ा अनार चाहिए। इस आबिद ने बारगाह इलाही में यूं दुआ की, इलाही, मैंने तेरे रसूल और तेरे वली की मनकबत बयान की है, तो मुझे अपने रसूल और वली के सदका से ताज़ा अनार अता फरमा दे। इस आबिद ने जैसे ही ये दुआ फरमाई, वो खुश्क दरख्त उसी वक्त अल्लाह के हुक्म से हरा भरा हो गया। और फिर इस आबिद ने हाथ बढ़ाकर उस खुश्क दरख्त से ताज़ा अनार उतारे और जनाब अबू तालिब को पेश किए। इब्ने असाकर में मनकूल है कि हज़रत अबू बकर सद्दीक बेइज्जत नबवी से कबल मुल्क यमन तिजारत की गर्ज से गए। मुल्क यमन में आपकी मुलाकात कबीला असद के एक उम्र रसीदा आलम दीन से हुई, जो कि तमाम आसमानी किताबों का आलिम था। इसने जब हज़रत अबू बकर सद्दीक को देखा तो पूछा, क्या तुम हरम के रहने वाले हो? अबू बकर सद्दीक ने फरमाया, हाँ, मैं अहले हरम से हूँ। इस आलिम ने पूछा, क्या तुम कुरैशी हो? अबू बकर ने फरमाया, हाँ, मैं कुरैशी हूँ। इस आलिम ने पूछा कि क्या तुम तीमी हो, बनु तीम से हो? अबू बकर ने फरमाया, हाँ, मैं तीमी हूँ और मेरा नाम अब्दुल्ला बिन उस्मान है। इस आलिम ने सैयदना अकबर से कहा, तुम एक नबी के साथी बनोगे जो अनकरीब मबूस होने वाला है। रवायात में आता है कि अबू बकर सद्दीक जब मुल्क शाम और मुल्क यमन के सफ़र के बाद मक्का वापस लौटे तो आपको सफ़र की कामयाबी की मुबारकबाद देने के लिए सरदारान कुरैश का एक वफ़द आया और कामयाब तिजारती सफ़र की मुबारकबाद दी और कहने लगे, तुम्हारे दोस्त मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने नबूवत का दावा किया है और हमारे आबाओ अजदाद के दीन के ख़िलाफ़ अलमे बगावत बुलंद किया है। हम तुम्हारे ही इंतज़ार में थे कि तुम आओ और तुम्हारा अपना मामला अपने हाथ में लो। अबू बकर सद्दीक उसी वक्त रसूलुल्लाह के घर तशरीफ़ ले गए और रसूलुल्लाह से बाहर आने की दरख्वास्त की। रसूलुल्लाह बाहर तशरीफ़ लाए तो आपने अर्ज़ की, ए अबुल कासिम, आपके मुतल्लिक मुझे खबर पहुंची है, आप लोगों को एक खुदा की इबादत की दावत दे रहे हैं और नबी बरहक होने का दावा करते हैं। रसूलुल्लाह ने फरमाया, हाँ अबू बकर, मेरे परवरदिगार ने मुझे एक ख़ास मकसद के लिए मबूस फरमाया है और वो मकसद ये है कि मैं लोगों को खुदाए वाहिद की इबादत की तलकीन करूं, उन्हें बुरे कामों से रोकूं और उन तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाऊं। अबू बकर ने रसूलुल्लाह की बातें सुनी तो कहा, बिलाशुबा आप झूठ नहीं बोलते और आप ही इस मनसबे आला के अहल हैं। आप ईमानदार हैं और सुलह रहमी करते हैं, आप अच्छे काम करते हैं और दूसरों को भी अच्छे काम करने की तलकीन करते हैं। मैं आपके दस्ते हक पर बैत करता हूँ और इस बात का इकरार करता हूँ कि आप अल्लाह के रसूल हैं। और फिर अबू बकर ने इस्लाम कबूल कर लिया। मज़ीद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा का सामान लेकर कैसे गए और किस तरह तिजारत में मुनाफा हुआ, मैसरा ने आपने क्या क्या निशानियां देखी और हज़रत खदीजा से उसने तमाम आपके बारे में उसने हालात से आगाही दी। इंशाल्लाह मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। और अगर व्यूअर्स आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए नाज़ शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।